بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل 28 مئی ہے، یوم تکبیر کا دن ہے. 23 سال پہلے جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو للکارا تھا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت اور وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستانی سائنسدانوں کو یہ ہدایات دیں کہ اگر بھارت نے 5 دھماکے کیے ہیں تو پاکستان کو اپنی خود مختاری اور اپنی قومی صلاحیت کا 6 دھماکے کر کے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ہر اس چیلنج کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے جو پاکستان کی سالمیت اور غیرت کو پکارے گا. اور ان 6 ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا. اس تاریخی کارنامے کا سہرا اس وزیر اعظم کو جاتا ہے جس پر یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی. اس کو امریکہ کے صدر سے لے کر تمام بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور ان پاکستان کے مایہ ناز ہونہار سائنسدانوں اور انجینئرز کو جاتا ہے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود اس قومی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جب قوم نے ان کو ٹاسک دیا تو انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. 28 مئی 1998 یوم تکبیر ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر دن ہے کیونکہ یہ دن ہماری قومی غیرت، قومی عزت اور قومی صلاحیت کے اظہار کا دن ہے. یہ ہمارے قومی عزم کے اظہار کا دن ہے. ہم نے دنیا پر ثابت کیا تھا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے لیکن اپنی آزادی اور اپنی سالمیت اور دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی. 28 مئی 1998 کو جب ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو ہمارے خلاف اس حکم عزولی کی سازشیں شروع ہو گئیں جو کہ عالمی سامراج کو ناپسند تھیں کہ ایک تیسری دنیا کا وزیر اعظم اگر حکم عزولی کرتا ہے تو اس سے پھر دنیا کا آرڈر خراب ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا وزیر اعظم، اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اسے جیلوں میں ڈالا گیا اور اسے جلا وطن کیا گیا. 2013 میں پاکستانی قوم نے پھر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو مینڈیٹ دیا اور جناب نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانے کے روڈ میپ پر عمل درآمد شروع کیا. اس مقصد کے لیے ہم نے سی پیک کا راستہ چنا. وہ پاکستان کا دوست ملک جو ہمیشہ ہر موسم میں ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنے مضبوط ترین سیاسی تعلقات کو مضبوط ترین معاشی تعلقات میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا. اور جب $46 ارب کی سرمایہ کاری کا چین کے صدر شی نے اپریل 2015 میں پاکستان آ کر اعلان کیا تو پوری دنیا ہل کر رہ گئی. پاکستان
عالمی سرمایہ کے لیے مقناطیس بن گیا، اور الحمدللہ ہم نے 3 سے 4 سالوں میں اس 46 ارب ڈالر میں سے 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پر کھڑے کر کے اپنوں اور غیروں سب کو دنگ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی سی پیک کی اس بے مثال کامیابی نے، جو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہی تھی، پھر پاکستان کے دشمن حلقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجائیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے ایٹمی دھماکوں کے بعد سی پیک کا دھماکہ کیا، اسے نہ صرف عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ تاحیات نااہل کیا گیا۔ اسے، اس کی بیٹی کو، اس کے خاندان کو، اس کے قائدین کو، سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور پاکستان کو اس ترقی کے سفر سے ڈیریل کر کے پھر عالمی گداگر بنا دیا گیا۔ وہ ایٹمی پاکستان جو سی پیک کے نتیجے میں عالمی سرمایہ کاری کی جنت بن رہا تھا، اسے کشکول معیشت میں، زکوٰۃ فطرانے کی معیشت میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس عزم کو دہراتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان کی منزل زکوٰۃ اور فطرانے کی معیشت نہیں ہے۔ ایٹمی پاکستان کی منزل ایک جدید نالج ڈیجیٹل اکانومی ہے جو پاکستان کے عوام کو خوشحالی دے۔ آج اس معیشت کی، علم کی بنیادوں کو، پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر کے منہدم کیا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس معیشت کو اور ملک کو محفوظ بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون اپنے اس موقف کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو وہ حق حکمرانی، وہ آئین کی بالادستی جو حضرت قائد اعظم کا خواب تھا، اور وہ خود مختار، خوددار اور خوشحال مملکت جو علامہ اقبال کا تصور تھی، اسے بنانے کے لیے ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی سے گریزہ نہیں کریں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بیانیہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ بن چکا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یوم تکبیر کے ساتھ یوم فتح جمہوریت بھی پاکستان کے اندر منائیں گے، تاکہ پاکستان کی اگلی نسلوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ایک مستحکم پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک مضبوط پاکستان دے کر جا سکیں، جس میں لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو، جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق، ان کے سیاسی حقوق اور ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے کراچی سے لے کر پشاور تک اور گلگت سے لے کے گوادر تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور سرگرم ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے قائد حزب اختلاف نے ایک اشاعیہ دیا، جس میں جو قیادت تھی تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیز کی وہ آئی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور ANP جو کہ روٹ چکی تھی PDM سے، اس کے بعد ایک متنازع سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے اندر سے آ رہے ہیں۔ کچھ یہ کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ شہباز شریف نے ٹھیک انداز اپنایا تھا اور انہیں کی بات نون لیگ کی ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا PDM سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ کیا بیچ میں کیا شاید خاقان صاحب نے یہ تھریٹ کیا؟ دیکھیے، انہیں جو ہے وہ سیکرٹری جنرل سے اس وقت پاکستان کے سیاست میں 2 محاذ ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہے، ایک پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ PDM
پارلیمنٹ کے باہر تمام ان جماعتوں کے بھی ساتھ کام کر رہی ہے جنہیں پچھلے انتخابات میں پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بجٹ سیشن کے اندر حکومت کی عوام دشمن بجٹ تجاویز کا بھرپور مقابلہ کریں۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب نے جو عشائیہ دیا تھا اس کا مقصد پارلیمنٹ کے اندر بجٹ اجلاس کے لیے تمام اپوزیشن کو متحد کرنا ہے۔ پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے جس سے اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا یہ ان کا اختیار ہے، لیکن جو باقی 8 جماعتیں ہیں وہ یکسو ہیں، وہ ہم آہنگ ہیں، اور وہ اس چارٹر کی تکمیل کے لیے جو انہوں نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا ہے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی، اور 29 تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی کو طے کیا جائے گا۔ خرم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان نے بھارت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، آپ ایک اہم ترین عہدے پر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی بھارت میں یورینیم ہم نے دیکھا ہے 7 kg یورینیم وہاں پہ لے جایا جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ہمارے پڑوس میں بھارت میں 7 kg یورینیم نیچرل یورینیم لے جایا جا رہا ہے، تو سیفٹی کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو بھارت کے اندر جو ایٹمی مواد کے حوالے سے غیر تسلی بخش انتظامات ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، چونکہ وہ نہ صرف بھارت کے لیے، اس خطے کے لیے، بلکہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کل کا دن میری اپیل ہے کہ ہر پاکستانی اسے پاکستان کی امنگ کا دن، پاکستان کی طاقت کا دن، پاکستانی قوم کے عزم کے دن کے طور پہ منائے، اور پاکستان کے ان سائنسدانوں کو اور انجینئرز کو ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہایت محنت کر کے قوم کو اس میدان میں اور اس شعبے میں سرخرو کیا جس میں ہمیں کوئی دنیا کا ملک ایک سکرو ڈرائیور دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں کسی قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے ذہین سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی محنت کے ساتھ پاکستانی قوم کو اس چیلنج میں سرخرو کیا۔ یہ دن ہمیں اپنی قومی طاقت اور قومی عزم کے اعادے کے طور پہ یوم تکبیر کے حیثیت سے منانا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں تو اس قومی فیصلے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم پہ پابندیاں لگیں لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا، کسی غریب کا چولہا نہیں بجھنے دیا، کسی ہسپتال میں دوائیوں کی کمی نہیں ہونے دی، کسی پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی قطار لگنے نہیں دی، اور بالآخر دنیا ہمارے حوصلے کے آگے ان پابندیوں کو اٹھانے پہ مجبور ہے۔ ایک حکومت کی آپ نے قربانی دی، دوسری حکومت آپ کی سے چھینی گئی، ایک طرف آپ کی جماعت کا اتنا سخت موقف ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے لیے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی پہلے باپ کو ووٹ دے کر چیئرمین سینٹ بنواتی ہے اور پھر باپ سے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ اس صورتحال کے بعد اگر شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ واپس پی ڈی ایم میں آئیں، تو کیا یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے خلاف بات نہیں جاتی؟ اور اس بات دیکھیے، میں نے ابھی تک کوئی شہباز شریف صاحب کا بیان نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے،
یہ میڈیا کے اندر اسپیکولیٹو بیان ہے اور یہ ہماری طرف سے دیکھیے یہ ان کی سوچ ہوگی. مسلم لیگ نون کے کسی نمائندے نے یا ترجمان نے ایسا بیان نہیں دیا. پیپلز پارٹی اور ANP کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ پیشکش کی ہے کہ اگر وہ یک طرفہ عمل جو انہوں نے PDM کے فیصلے کے برخلاف کیا ہے اس کو ریورس کریں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. PDM میں واپس آنا ہے یا نہیں آنا اب گیند پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے. شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی کہ تن کر حکومت کریں گے وزیر اعظم اور اگلے 5 سال بھی کریں گے, اس پہ کیا کریں؟ میرا خیال ہے جس نے بھی ایسا جملہ بولا ہے اس کا کیس پھر ہم سے ہماری عدالت سے نکل کے خدا کی عدالت میں چلا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو غیر ضروری بیانات دینے چاہیے اپنا احسن صاحب. پیپلز پارٹی کو جو بیانات دیے جا رہے ہیں دیکھیے ان کو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا نا, ہم کوئی غیر ضروری بیان نہیں دیتے. بہت محتاط ہو گئے.